السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس رب لم یزل ولا یزال کے لیے جس کی قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اور درود و سلام ائمہ معصومین علیہ السلام کے ذوات مقدس پر جن کی بے بہا قربانیوں سے دین اسلام مبین محفوظ رہا، اور درود و سلام ان علماء نظام پر جن کی انتھک محنتوں کاوشوں اور قربانیوں سے دین اسلام مبین، دین محمد و آل محمد ہم تک پہنچا۔ سامعین گراں قدر، آپ ان کی خدمت میں خداوند تعالی کی لارے کتاب سے سورہ مائدہ آیت نمبر 63 خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، لولا ینہاہم الربانیون، یہ جو لوگ واحد پرست ہے، یعنی وحدانیت پرست ہے، موحد ہے، یہ لوگ لولا ینہاہم، کیوں نہیں روکتے، والاحبار عن قولہم الاسم، گناہوں سے لوگوں کو یہ لوگ، یہ موحد لوگ کیوں نہیں روکتے، وآکلہم السخط، اور لوگ اکل حرام میں مبتلا ہے، یہ ربانیون، یہ احبار کیوں ان لوگوں کو نہیں روکتے، لبئس ما کانوا یصنعون، یہ جو کر رہے ہیں یہ بہت برا عمل ہے، یہ بہت ہی خراب عمل ہے جو یہ احبار اور رہبانیون کر رہے ہیں۔ جو موحد ہے اور جن کے پاس کتاب ہے، یہ دونوں جو ہے ان لوگوں کو نہیں روک رہے جو گناہ میں مبتلا، جو اکل حرام میں مبتلا ہے، ان لوگوں کو کیوں نہیں روکتے۔ امام حسین علیہ السلام خطبہ بنا میں اسی آیت کو دلیل بناتے ہوئے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ، یہ خواص لوگ، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والے لوگ، یہ اہل لا الہ الا اللہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کیوں نہیں کرتے۔ پھر مولا دلیل کے طور پر بیان فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کی وجہ سے یہ لوگ امر بالمعروف نہیں کرتے۔ ایک تو یہ کہ رغبتاً فیما کانوا ینالوا منہم، یہ اہل لا الہ الا اللہ جو بظاہر مسلمان ہیں، یہ لوگ امر بالمعروف نہیں کرتے، نہی عن المنکر نہیں کرتے، اس وجہ سے رغبتاً فیما کانوا ینالون منہم، کیونکہ ان لوگوں سے ان لوگوں کو کچھ مل رہا ہوتا ہے، اس جو ملنے والی چیز ہے اس کی رغبت کی وجہ سے یہ لوگ کچھ نہیں کہتے، یہ لوگ نہیں کرتے، اس برے فعل سے روکتے نہیں ہے۔ اور دوسری چیز وَرَحْبَةً مِّمَّا يَحْذَرُونَ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ خوف زدہ ہے اس وجہ سے کہ جو کچھ مل رہا ہے یہ بند نہ ہو جائے گا، جو کچھ ہمیں مل رہا ہے ان لوگوں سے یہ بند نہ ہو جائے۔ خطیب اس لیے خطبہ امر بالمعروف نہیں کرتے کہیں میری نوکری نہ چلی جائے، کہیں لوگ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میری مجلس میں وابہ نہ ہو، کہیں جو لوگ مجھے پسند کرتے ہیں وہ ناپسند کرنا شروع نہ کرے۔ اس وجہ سے یہ خطبہ، یہ عمرہ، یہ لوگ نہی عن المنکر نہیں کرتے، برائیوں سے لوگوں کو نہیں روکتے۔ کیوں نہیں روکتے؟ اس لیے رغبتاً فیما کانوا ینالون منہم ورحبتاً مما یحذرون، اگرچہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَخْشَوْنَ وَخْشَوْنَ، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں ڈرایا بھی جائے تو تم نے نہیں ڈرنا ہے،
کیوں؟ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ درود پڑھیں محمد والا ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، امر بالمعروف کرنے سے والنہی عن المنکر اور نہی عن المنکر کرنے سے لا یدفع رزقا، یہ رزق کو تم سے دور نہیں کر سکتا، ولا تقربوا اجلا، نہ موت کو تمہارے قریب کر سکتا ہے۔ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اگر ڈرتے ہو کہ امر بالمعروف کروں گا نہی عن المنکر کروں گا تو ایسا نہ ہو میری رزق میں تنگی آ جائے گی، نہیں، رسول خدا نے ضمانت دی ہے کہ نہیں تمہارے رزق میں تنگی نہیں آئے گی۔ اگر سوچتے ہو نہیں میری جان کو خطرہ ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَقَرَّبُوا أَجَلًا، نہ تمہاری اجل کو قریب کر سکتا ہے۔ وَلَا تَخْشَوْنَ وَخْشَوْنَ، بس ڈرنا نہیں ہے، بس رزق کی تنگی سے نہیں ڈرنا، بس اپنے لوگوں سے جو کچھ ملتا ہے اس چیزوں کی رغبت میں خاموش نہیں ہونا ہے۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، اجلال محرز کتنا اہم ہے یہ مطلب امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ ایک دفعہ اس آیہ مجیدہ میں ربانیون کو سے خداوند متعال شکوہ کر رہے ہیں کہ یہ جو اہل لا الہ الا اللہ ہے، جنہوں نے کلمہ کہا ہے، یہ لوگ کیوں نہیں روکتے لوگوں کو؟ اور ایک دفعہ کہہ رہے ہیں کہ یہ احبار جو ہیں جن کے پاس کتاب ہے، جن کے پاس علم ہے، یہ کیوں نہیں روک رہے لوگوں کو؟ عزیزان محترم، مرحوم کلینی کتاب اصول کافی میں امام باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، اور اس روایت میں خداوند متعال حضرت شعیب پر وحی کرتے ہیں اور ارشاد ربانی ہے، یا شعیب ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے قوم میں سے 1,00,000 افراد پر ہم عذاب نازل کریں، اور ان 1,00,000 افراد میں سے 40,000 افراد گناہگار ہیں، باقی 60,000 افراد گناہگار نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان 1,00,000 افراد پر ہم عذاب نازل کریں۔ حضرت شعیب نے عرض کیا بار الہ، وہ 60,000 افراد جو گناہگار نہیں ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ جنہوں نے گناہ کیا ہے صرف عقاب یا عذاب صرف ان پر ہونا چاہیے۔ ارشاد ربانی ہوئی کہ نہیں، انہوں نے داہنوا اہل المعاصی، انہوں نے معصیت گزاروں کے لیے سہولت کار بنے ہیں، وَلَمْ يَغْضَبُوا لِغَضَبِي، اور میری ناراضگی پر یہ لوگ ناراض نہیں ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں اور خدا نخواستہ اس گھر میں کوئی مصیبت آئی ہوئی ہو اور سب غمزدہ ہو، تو جو باہر سے جانے والا ہوتا ہے وہ بھی ظاہراً اپنے آپ کو مغموم ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی کوشش یہ کرتا ہے کہ صاحب خانہ صاحب مصیبت پر گرا نہ گزرے، اس لیے ہنسنے سے اجتناب کرتا ہے، اس لیے فضولیات سے گریز کرتا ہے، خاموش رہتا ہے، سنجیدہ رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صاحب مصیبت پر گرا نہ گزرے۔ اب ایک شخص گناہ کرتا ہے اور اس کی گناہ کی وجہ سے خداوند متعال مغضوب ہے، ناراض ہے، اور خدا نخواستہ ہم بھی اس گناہ کی وجہ سے جہاں خدا مغضوب ہے ہم مغضوب نہ ہو، تو خداوند متعال اس گناہگار کے ساتھ ساتھ اس شخص کو بھی جو مغضوب نہیں ہوا ہے، جو ناراض نہیں ہوا ہے اس فعل سے، اس کو بھی گرفتار اس بلا میں کر سکتا ہے۔ داہنوا اہل المعاصی، انہوں نے معصیت کاروں کے ساتھ یہ سہولت کار بنے ہیں،
وَلَمْ يَغْضَبُوا لِغَضَبِي، اور انہوں نے میری ناراضگی پر یہ لوگ بھی ناراض نہیں ہوئے۔ یعنی کوئی گناہ کرے تو مثال کے طور پر آپ لوگوں کی خدمت میں ایک مثال ہے، اگر کوئی پارٹی کا کوئی بندہ ہو اور پارٹی کے خلاف کوئی بھی فرد کچھ بھی بولے تو وہ پارٹی والا شخص ناراض ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی پارٹی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اس کی پارٹی کے احکامات یا اس کے ایجنڈوں کی پامالی ہو رہی ہے۔ یہاں پر خداوند متعال اسی چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بنی نوع انسان سے، اے ابن آدم تم لوگ کیوں نہیں روکتے جبکہ تم اہل لا الہ الا اللہ ہو، جبکہ تم مجھے چاہتے ہو، جبکہ تم لوگ موحد ہو، پھر بھی لوگوں کو کیوں نہیں روکتے؟ ہماری خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ ہم پیروکار ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، اور ہمارے مثال زیارتوں میں دعاؤں میں یہ چیز واضح ہے۔ ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں لعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بھی، یعنی لعنت ہو اس امت پر جو اس فعل حرام پر خاموش رہا اور اسی پر راضی رہا۔ لعنت بیچتے کہ نہیں بیچتے؟ صبح شام ہم جب زیارت پڑھتے ہیں تو یہ لعنت ہم بیچتے ہیں۔ عزیزان محترم، کوئی بھی فعل حرام دنیا میں کہیں پر بھی ہو رہا ہو اور آپ کا گزر وہاں سے ہو اور آپ اس کو نہ روکو تو یہ لعنت آپ کو بھی شامل ہے، خدا نخواستہ یہ لعنت مجھے بھی شامل ہے اگر میں نہ روکوں۔ عزیزان محترم، ایک شخص عابد ہے، بہت زیادہ عبادت گزار ہے، ایک قریے میں عبادت کر رہا ہے، حکم خداوندی ہوا اس قریے پر عذاب الہی نازل ہو۔ فرشتگان الہی اس قریے پر آ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ شخص، ایک سن رسیدہ شخص مسجد میں عبادت خدا میں مگن ہے۔ فرشتوں نے دیکھا اور پریشان ہوئے، یہ تو خدا کا بندہ لگ رہا ہے، یہ تو عبد خدا ہے، ہم عذاب کس طرح سے نازل کریں؟ چلو دوبارہ سے خداوند متعال کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں کہ باری الہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا کروں، اس شخص پر بھی عذاب کریں یا نہ کریں؟ گزارش کیا گیا، خداوند متعال کی طرف سے ندا آئی، ان ھذا لم یتمعر وجہہ قط غضبا، اے میرے فرشتگان، اے میرے ملائکہ، تم لوگ چاہ رہے ہو کہ اس کو عذاب سے بچائے، مگر اس نے کبھی بھی، کسی نے بھی اگر میری معصیت کی ہے، کسی نے بھی گناہ اگر کیا ہے، ان ھذا لم یتمہر، اس نے کبھی بھی اپنے چہرے کو غصے سے متغیر نہیں کیا، اس نے کبھی اپنے منہ کو چینج نہیں کیا۔ کوئی گناہ ہو رہا ہے، اس نے کبھی اپنے مثال ناراضگی کا اظہار اس گناہ پر نہیں کیا، اس لیے یہ بھی شامل ہے انہی گناہگاروں میں اور اس پر بھی عذاب الہی نازل ہوگی۔ درود پڑھیں صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم، اتنا اہم اور مہم مسئلہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اگر آپ نہیں روکتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، تو بھی خداوند متعال انہیں گناہگاروں کے ساتھ آپ کو محشور کرے گا۔ اگرچہ آپ نے وہ گناہ نہیں کیا، اگرچہ آپ اس گناہ میں شامل نہیں ہے، پھر بھی خداوند متعال انہی گناہگاروں کے ساتھ ہمیں محشور کریں گے اگر ہم اس گناہ کے خلاف مبادرہ نہ کریں، اگر ہم اس گناہ کے خلاف اٹھ کھڑے نہ ہوں۔ روایات میں ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ روایات بہت ساری ہیں، بس مختصراً آپ کو خدمت میں ایک دو روایات عرض کروں گا۔ قول لا الہ الا اللہ، ذکر لا الہ الا اللہ، اگر جو بھی ذکر کرتا ہے اس کے لیے خداوند متعال نے پاداش بہت زیادہ رکھا ہے، جزا اس کے لیے بہت زیادہ ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بس لا الہ الا اللہ کہو تو
جنت ہے، لا الہ الا اللہ کہو تو فلاح ہے۔ مگر لا یزال قول لا الہ الا اللہ ينفع، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس وقت تک فائدہ نہیں دیتا۔ یا ایھا الناس ان اللہ یقول لکم، اے لوگوں خداوند متعال تم لوگوں سے کہہ رہا ہے، مروا بالمعروف والنہی عن المنکر، امر بالمعروف کرو نہی عن المنکر کرو، تو پھر یہ کلمہ لا الہ الا اللہ فائدہ دے گا۔ اگر امر بالمعروف کرو گے نہی عن المنکر کرو گے تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، تو یہ مسلمان ہونا، تو یہ موحد ہونا، تو یہ ولائی ہونا، تو یہ عزادار ہونا یہ فائدہ دے گا۔ اگر امر بالمعروف نہیں کرو گے، خداوند متعال کا ارشاد ہے قبل ان تدعو، یعنی جب تک مجھ سے کچھ مانگو اس وقت اگر آپ بالمعروف نہیں کرتے ہو تو پھر میں مستجاب نہیں کروں گا۔ ابھی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، ہماری یہ مشکل ہے حل نہیں ہوتا، دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ تو ایک وجہ یہ ہے کہ کیا ہم امر بالمعروف کرتے ہیں نہی عن المنکر کرتے ہیں؟ اگر ہم نہی عن المنکر کریں پھر اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اگر کوئی دعا کرے تو خداوند متعال اس کی دعا مستجاب فرمائے گا۔ یعنی جو بھی امر بالمعروف کرے گا اسے کلمہ لا الہ الا اللہ فائدہ دے گی، اور جو امر بالمعروف نہیں کرے گا، نہی عن المنکر نہیں کرے گا، اس کے لیے نہ کلمہ لا الہ الا اللہ فائدہ دے گی، نہ اس کا گناہ نہ کرنا فائدہ دے گا، وہ بھی اسی گناہ کے ساتھ گناہگار کے ساتھ گناہ میں شامل ہوگا۔ دعا کرتے ہیں باری اللہ ہم سب کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔